بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ سلسلہ وار پروگرام قصص الانبیاء، آج ہم اس کا تیسرا حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جس میں جنت، شجر ممنوعہ اور انسان کی پہلی آزمائش۔ تیسرے حصے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت کے ساتھ جنت میں بسایا۔ وہ جنت جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکن، نہ خوف، اور ہر نعمت موجود تھی۔ ہر وہ آسائش آدم کے لیے حلال تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تنہائی کو ختم فرمایا اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا، تاکہ انسان کو سکون، محبت اور ساتھ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ انسان کی پہلی آزمائش تھی۔ نہ بہت بڑی پابندی، نہ سخت حکم، صرف ایک حد، مگر دشمن بھی وہی موجود تھا جس نے غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تھا۔ ابلیس نے انسان کو زمین پر گرانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ طاقت سے نہیں بلکہ وسوسے سے انسان کو بہکایا جا سکتا ہے۔ اس نے حکم توڑا، نہ زبردستی کی بلکہ نرمی سے بات کی، دل میں شک پیدا کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ، ہمیشہ جنت میں نہ رہو۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ جھوٹ کو سچ کا لبادہ پہنا دیا گیا۔ حضرت آدم اور حوا معصوم تھے، انہیں دھوکے کا تجربہ نہ تھا۔ وسوسہ بڑھتا گیا، دل کمزور ہوا اور آخر وہ لمحہ آ گیا جب انسان سے پہلی لغزش ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل چکھا، جنت کا سکون چھن گیا۔ انہیں اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ یہ شیطان اور انسان میں سب سے بڑا فرق تھا۔ شیطان نے غلطی کے بعد غرور کیا اور انسان نے ندامت۔ آدم اور حوا نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، وہی الفاظ کہے جو اللہ نے سکھائے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی پسند ہے۔ اس نے ان کی توبہ قبول فرما لی، مگر زمین پر اترنا انسان کی تقدیر بن چکا تھا۔ یہ سزا نہیں بلکہ ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم زمین پر رہو گے، وہی زندگی ہوگی، وہی امتحان ہوگا، وہی ہدایت بھیجی جائے گی۔ انبیاء آئیں گے، کتابیں نازل ہوں گی، حق اور باطل کا فرق بتایا جائے گا۔ جو میری ہدایت پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو منہ موڑے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ یوں جنت سے زمین تک کا سفر انسان کے لیے نفرت کا نہیں بلکہ تربیت کا سفر بن گیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے واضح پیغام ہے کہ انسان خطا کر سکتا ہے، مگر توبہ اسے دوبارہ بلند کر دیتی ہے۔ شیطان آج بھی وہی وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کے حکم کو سخت بنا کر دکھاتا ہے اور گناہ کو آسان، مگر نجات اسی میں ہے کہ جسے آدم نے کیا ویسے ہی ہم بھی اپنی غلطی مان کر اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ یہ قصہ انسانیت کی بنیاد ہے اور یہی امید کا دروازہ ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ زمین پر آنے کے بعد انسان کی زندگی کیسے رہی، پہلا امتحان کیا تھا اور انسانیت نے پہلا سبق کیسے سیکھا۔ یہ تھا قصص الانبیاء اور یہ ہے سچ کی آواز۔